آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے صحیح معنی اور صحیح مفہوم کو آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور خود بھی اس آیت پر عمل کرنے کی اور آپ کو بھی عمل کروانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اصل بات تو توفیق کی ہے، اصل بات توفیق کی ہے، ورنہ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں بہت سی نصیحتیں لوگ کرتے ہیں اور بہت سی نصیحتیں خود بھی حاصل ہو جاتی ہیں بھائی، بہت سی چیزیں ہمارے خود کے بھی مشاہدات میں آ جاتی ہیں، لیکن ایک نصیحت ہمیں کوئی کر دے یا ہمیں کوئی مل جائے، وہ نصیحت اس وقت تک کارآمد نہیں ہوتی ہے جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب عمل کریں گے تو پھر اس کی ویلیو ہے، اس کی قیمت ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ عمل نہیں کریں گے تو اس کی کوئی ویلیو کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اس لیے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت جو کی ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس آیت مبارکہ کے صحیح معنی اور صحیح مفہوم کو آپ تک پہنچانے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یا ایھا الناس کا کہا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ خطاب پوری انسانیت سے ہے، کسی خاص طبقے، خاص شعبے کے ساتھ، خاص ملک، خاص قوم کے ساتھ نہیں ہے، خطاب پورے نوع انسانیت کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یاد رکھیں معاشرت کا تعلق صرف مسلمان سے نہیں ہے، معاشرت کا تعلق، ناس کا لفظ کا معنی کیا ہے؟ پوری انسانیت سے ہے۔ کیونکہ معاشرت کا تعلق پوری انسانیت سے ہے۔ معاشرت کا تعلق ایک خاص طبقے، خاص شعبے، خاص قوم، خاص مذہب، خاص ملت کے ساتھ نہیں ہے، پوری انسانیت کے ساتھ معاشرت کا تعلق ہے۔ تو قرآن مجید میں جہاں جہاں کہیں بھی معاشرت کا ذکر آتا ہے وہاں لفظ ناس کا ذکر آتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ انسان ہونے میں تو سب برابر ہے نا جی، انسان ہونے میں، اللہ کی مخلوق ہونے میں، اللہ کے بندے ہونے میں تو سب برابر ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلی بات جس کی شروعات ہو رہی ہے کس سے ہو رہی ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ آگے کیا فرمایا کہ انا خلقناکم، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا۔ یہاں سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی بات تو ہمیں یہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان خود بخود وجود میں نہیں آیا، دنیا خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے۔ دہریوں کا عقیدہ ہے نا جی، دنیا خود بخود وجود میں آئی ہے، ہر چیز خود بخود وجود میں آئی ہے۔ خود بخود وجود میں کوئی چیز بھی نہیں آتی۔ یہ جو ہم لوگ بھی اکثر، ہمارے عقائد میں بھی کمزوریاں ہیں، ہمارے عقائد میں بھی کمزوریاں ہیں۔ یہ جو تبلیغی حضرات نکلے نا، یہ عقیدے درست کرانے کے لیے نکلے ہیں۔ مسلمان تو پہلے سے ہی تھے، یہ عقیدے درست کرانے کے لیے نکلے ہیں، تو عقائد پر محنت ہونی چاہیے۔ تو ہم بھی کبھی کبھی اس طرح کے غلط الفاظ بول دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہیں کوئی کام خلاف توقع ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اتفاق سے یہ اس طرح ہو گیا، حالانکہ اتفاق سے کوئی چیز بھی نہیں ہوتی ہے۔ بھئی ہوا آتی ہے تو پتہ ہلتا ہے، ہوا آتی ہے تو پتہ ہلتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ بحر و بر کے اندر جو فساد نظر آ رہا ہے یہ خود بخود وجود میں نہیں آیا ہے، اس کو انسان کے ہاتھوں نے پیدا کیا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کہیں مال کی لالچ، کہیں منصب کی لالچ، کہیں دولت کی لالچ ہے بھائی، کہیں عزت اور ذلت کا مسئلہ، کہیں قوم قبیلے کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں انسان کے ہاتھوں کی وجہ سے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ تو دہریوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز خود بخود وجود میں آ گئی۔ سمجھ آ رہی؟ اللہ تعالیٰ اس میں دوسرا لفظ جو استعمال کر رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں انا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، تم خود بخود وجود میں نہیں آئے۔ آج کل یہ اکثر لبرل لوگ نعرہ لگاتے ہیں نا، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم
میری مرضی. یاد رکھو یہ جسم انسان کا نہیں ہے, یہ جسم ہے اللہ کا, اور اس جسم پر مرضی بھی اللہ کی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ جسم ہے اللہ کا اور اس جسم پر مرضی بھی کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے. دیکھو بھائی, اللہ نے انسان کو مختلف چیزیں دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے. آنکھ دیا ہے, ناک دیا ہے, کان دیا ہے, دھڑکنے کے لیے دل دیا ہے, سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے, اندر مشینری لگائی ہے, بھی رگوں کے اندر خون کا جال بچھایا ہے. ہر چیز انسان کو دیے, طاقتور توانا جسم اللہ نے دیا ہے. ان تمام چیزوں کو دے کر ایسے ہی نہیں بھیج دیا ہے. آنکھ دے کر اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے, کان دے کر اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے, زبان دے کر اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے یہ چیز اللہ کی ہے اور استعمال بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا. سیدھی سی بات ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ ہاں. تو ہماری یہ اکثر لبرل لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں, ہمارا جسم ہماری مرضی, میرا جسم میری مرضی. تو یہ جسم کس کا ہے؟ اللہ کا. کس کا ہے؟ اللہ کا. مرضی بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی. دیکھو, اگر میرا جسم ہوتا, اگر یہ میرا جسم ہوتا تو میں اپنی مرضی سے پیدا ہوتا. اگر یہ میرا جسم ہوتا تو میں اپنی مرضی سے مرتا, بلکہ مرتا ہی نہ. میرا جسم ہوتا تو میں اس جسم کو کبھی جناب بوڑھا نہ ہونے دیتا. میرا جسم ہوتا تو میں اس جسم کو کبھی بیمار نہ ہونے دیتا. میری پیدائش بھی میری کنٹرول سے باہر, میرا جناب مرنا بھی میری کنٹرول سے باہر, میری بیماری بھی میرے کنٹرول سے باہر, میری بھوک بھی میرے کنٹرول سے باہر, میری جوانی بھی میرے کنٹرول سے باہر. تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ جسم میرا نہیں ہے, یہ جسم اللہ کا ہے, اور اس پر مرضی بھی کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ انا خلقناکم, کہ ہم نے تم کو پیدا کیا. اب آگے پروسیس بیان کیا, کیسے پیدا کیا. فرمایا کہ من ذکر او انثى, من ذکر و انثى, مذکر اور مؤنث سے تم کو پیدا کیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى, مذکر اور مؤنث سے انسان کو پیدا کیا. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ, اور ہم نے تم کو جناب قبیلوں کے اندر, جناب خاندانوں کے اندر, ہم نے تم کو قوموں کے اندر تقسیم کر دیا. قوموں کے اندر تقسیم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ لِتَعَارَفُوا, تاکہ تم لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ پوری آیت مبارکہ ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے, اور اس کا معنی بھی, ترجمہ بھی آپ کو بتا دیا. اب اس کا مفہوم کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے؟ سب سے پہلا سبق جو اس آیت مبارکہ سے ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ نوع انسانیت جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے, ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد. حضرت آدم علیہ السلام باپ ہیں, اور حضرت اماں حوا علیہ السلام یہ نوع انسانیت کی ماں ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سے پیدا کیا ہے, اور پیدا کر کے جناب تم کو قوم قبیلوں کے اندر تم کو تقسیم کر دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. لیکن غلطی یہ ہے کہ ہم نے قوم قبیلوں کے اندر بٹ کر جو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی قوم قبیلے کے اندر بانٹنے کا, اس حکمت سے ہٹ گئے ہیں. قوم قبیلوں کے اندر بانٹنے کی کیا حکمت تھی؟ کہ ایک دوسرے کو پہچانا جائے, ایک دوسرے کی معرفت حاصل ہو جائے, ایک دوسرے کی شناخت ہو جائے. قوم قبیلوں کے اندر تقسیم کرنے کی حکمت کیا تھی؟ یہ تھی. لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگوں نے اپنی قوم کو اور اپنے قبیلے کو جو ہے اپنے لیے باعث عزت سمجھا, باعث فخر سمجھا, اور اس عزت اور فخر کی بنیاد پر ہم نے ایک دوسرے کے اوپر فوقیت حاصل کرنے پر محنت کرنی شروع کر دی. یہ کمزوری ہے. حالانکہ قوم اور قبیلے کے اندر بانٹنے کا مقصد یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو کہ تم ہو کون. ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی, اس کا نام عبداللہ ہے, ایک دوسرا آدمی بھی ہے, اس کا نام بھی عبداللہ ہے. اب پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ اس طرح چلے گا کہ یار یہ عبداللہ پشاور کا رہنے والا ہے, یہ عبداللہ لاہور کا رہنے والا ہے, یہ عبداللہ جناب افغانستان کا رہنے والا ہے, یہ عبداللہ ترکی کا رہنے والا ہے. نام سیم ہے, نسبتوں کی وجہ سے ان کی پہچان حاصل ہو گئی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ فائدہ ہے قومیت اور قبیلوں کے اندر بانٹنے کا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
ایک شخص ہے اس کی شکل و صورت اور ہے، اس کا چال ڈھال اور ہے، اس کی شکل و صورت کے اعتبار سے، اس کے چال ڈھال کے اعتبار سے ہے بھئی، اس کے لباس کے اعتبار سے، اس کی رفتار اور گفتار کو دیکھ کر پہچانا جاتا ہے کہ یہ کس کیٹیگری کا آدمی ہے، یہ کس برادری کا آدمی ہے۔ مثال کے طور پر آپ KPK میں چلے جائیں، KPK کے لوگوں کے خد و خال اور ہوتے ہیں، لاہور کے لوگوں کے خد و خال اور ہوتے ہیں۔ KPK کے اندر آپ چلے جاؤ جناب، آپ کو پینٹ شرٹ والا 100 میں سے 2 بندے نظر آئیں گے، باقی سارے شلوار قمیض ہیں جناب، شلوار قمیض۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پردے کا لحاظ، پگڑی کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام ہے بھئی، خاندانی طور طریقے اور، بچے ماشاءاللہ زیادہ، بیویاں بھی ایک سے زیادہ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پنجاب میں یہ نہیں ہے، پنجاب میں پینٹ شرٹ کا رواج ہے بھئی، بچے بھی کم، خاندان بھی چھوٹا، بچے 2 ہی اچھے، اور بیویاں بھی کم۔ اور یہاں تو آپریشن کا رواج بھی بہت زیادہ ہے، بچوں کی ولادت کے وقت آپریشن ہوتے ہیں، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ 4 بچوں کے بعد بریک لگ جاتی ہے۔ یعنی ڈاکٹر حضرات ایک طرح سے عورت کا آپریشن نہیں کرتے، بلکہ میرے نظریے کے مطابق مرد کو نامرد بنا دیتے ہیں، ظاہر بات ہے جب عورت کا آپریشن ہو گیا، عورت کا جناب معاملہ ختم ہو گیا، اندر سے جناب انہوں نے ٹانکے لگا دیے ہے بھئی، راستوں کو بند کر دیے، تو بچہ کہاں سے آئے گا؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے خد و خال اور ہیں، KPK کے خد و خال اور ہیں۔ یہاں KPK سے اگر آپ افغانستان میں چلے جائیں گے تو افغانستان کے خد و خال اور ہیں، قد کے اعتبار سے بھی مضبوط، طاقت کے اعتبار سے بھی مضبوط، غیرت اسلامی کے اعتبار سے بھی مضبوط، حیا کے اعتبار سے بھی مضبوط ہیں بھئی، ایمان کے اعتبار سے بھی مضبوط، ساری چیزیں مضبوط ہیں، زبان بھی اور ہے، شکل و صورت بھی اور ہے، کھانا پینا بھی اور ہے، دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں کہ یار یہ افغانستان کا باشندہ ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو ہماری پیدائش اور اس کے بعد پیدائش کے بعد ہمیں جو خاندان اور قبائل میں تقسیم کیا گیا تھا، اس کی حکمت یہ تھی کہ ایک دوسرے کو پہچانا جائے، لیکن ہم اس حکمت سے ہٹ گئے ہیں اور ہم نے کیا کر دیا؟ خاندان کو اپنے لیے باعث عزت سمجھنا شروع کر دیا، قبیلوں کو اپنے لیے باعث عزت سمجھنا اور باعث فخر سمجھنا شروع کر دیا، جس کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا نقصان یہ ہو گیا کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق ختم ہو گیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جہاں آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، جو تھوڑا سا نچلے طبقے کا ہوتا ہے یا نچلے قبیلے کا ہوتا ہے یا یوں سمجھ لو نچلی ذات کا ہوتا ہے، جناب اس کو تو اپنے ساتھ کوئی نہیں بٹھاتا ہے، ہاں ہوتا تو وہ مسلمان ہے اور پھر ہوتا بھی وہ انسان ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن اس کو اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے، حالانکہ ہم ہیں مسلمان اور ہماری اسلامی تعلیمات اس چیز سے روکتی ہیں، بلکہ اس چیز کا حکم دیتی ہیں کہ کہیں پر بھی کوئی انسان کسی تکلیف میں ہے تو اس کی داد رسی کی جائے، اور کہیں پر بھی کوئی مسلمان کسی تکلیف میں ہے تو اس تک پہنچا جائے اور اس کی تکلیف کو دور کیا جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہماری شریعت اور ہمارا دین ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے اور اس چیز کا درس دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ ہندوستان میں جا کر دیکھ لیں، انڈیا کے اندر جا کر دیکھ لیں، وہاں تو قومیت اتنی عروج پر ہے، وہاں پر جو دلت قوم کے افراد ہوتے ہیں نا، دلت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی اقبال صاحب؟ دلت نہیں، دلت جو نچلی طبقے کے لوگ ہوتے ہیں انڈیا کے اندر، دلت کہتے ہیں، دلت۔ ان کو جناب ان کو اپنے پاس کوئی نہیں بٹھاتا اور ان کو مندروں میں کوئی نہیں جانے دیتا جی، ان کے لیے علیحدہ مندر بنے ہوئے ہیں جہاں ان کی عبادت ہوتی ہے، اور جو اونچے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر جو پیسے دار لوگ ہوتے ہیں، اونچے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے مندر علیحدہ بنے ہوئے ہیں، اور جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان کو اپنے مندروں کے اندر گھسنے نہیں دیتے ہیں۔ قومیت عروج کے اوپر ہے۔ اس کو دیکھ کر ہمیں شکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے قوم میں کے اندر پیدا کیا، ایسے معاشرے کے اندر پیدا کیا، اور ایسے مذہب کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ اس مذہب کے اندر ہر ایک کے لیے برابری ہے۔ یہاں پر اگر ہمیں برابری نظر نہیں آ رہی نا، تو اس میں شریعت کا کوئی فالٹ نہیں ہے، اسلام کا کوئی فالٹ نہیں ہے، اس میں ہماری اپنی کمزوریاں ہیں۔ ہم نے شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھا ہے، ہم نے شریعت کے حکم کو نہیں سمجھا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی کوئی کہ نہیں؟
تو ان خاندان اور قبائل کے اندر تقسیم کرنے کا مقصد اور حکمت یہ تھی کہ ایک دوسرے کو پہچانا جائے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو اپنے لیے باعث عزت سمجھا اور باعث شرافت سمجھا، اپنے لیے باعث فخر سمجھا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان کے اوپر ظلم ہونے شروع ہو گئے، ان کی حیثیتیں ختم ہو گئی اور ان کا وقار ختم ہو گیا ہے بھئی، ان کے اوپر ظلم ہونے شروع ہو گئے۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ جو اتحاد اور اتفاق شریعت نے مسلمان کو سکھایا تھا، اپنے ماننے والوں کو سکھایا تھا، وہ اتحاد اور اتفاق ختم ہو گیا۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان کیوں مار کھا رہا ہے؟ کیوں مسلمان پوری دنیا کے اندر مار کھا رہا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کو ماننے والا ہو، جو نبی کے دین پر چلنے والا ہو، ہے بھئی، جس کی رہنمائی شریعت کرے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ ہو، ہے بھئی، جس کے ساتھ نبی کی دعائیں شامل ہو، اور پھر وہ پوری دنیا کے اندر مغلوب ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھا ہے، شریعت کی تعلیمات کو نہیں سمجھا ہے، جو تعلیمات شریعت نے ہمیں دی ہے۔ آج میں لاہور کا ہوں، مجھے اپنے لاہوری ہونے پر فخر ہے، پشاور والے جائیں بھاڑ میں۔ میں پشاور کا ہوں، مجھے پشاوری ہونے پر فخر ہے، جناب کراچی والے بھاڑ میں جائیں۔ میں پاکستان کا ہوں، مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے، افغانی بھاڑ میں جائیں۔ میں افغانی ہوں، مجھے افغانی ہونے پر فخر ہے، ترکی والے جو مرضی کرے۔ جب یہ چیز ہمارے ذہنوں کے اندر آئے گی تو یاد رکھیں پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ جو ہے شرمسار ہوگی، مغلوب ہوگی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ چیز ہمارے دلوں کے اندر آ گئی ہے آج، اور یہ چیز اس لیے آئی ہے کہ ہم نے اپنے قوم پر، اپنے وطن پر، اپنے جناب خاندان پر فخر کرنا شروع کر دیا، اپنے قبیلوں کے اوپر فخر کرنا شروع کر دیا، اپنے مسلمانی کی طرف نہیں دیکھا۔ بھئی ایک مسلمان کی نظر میں دوسرا مسلمان صرف مسلمان ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھو۔ کسی خاندان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، کسی قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ اگر دنیا کے کسی کونے کے اندر اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہے تو یہاں پر مسلمان کو تکلیف ہونی چاہیے۔ یہ ہے مسلمانی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ہے مسلمانی، اس کو مسلمانی کہتے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قبائل کے اندر اور خاندانوں کے اندر تقسیم اس لیے کیا تاکہ ایک دوسرے کی معرفت کریں، لیکن ہم نے اس معرفت کی بجائے اپنے اوپر فخر کرنا شروع کر دیا، اور اس کے نقصانات یہ ہو گئے کہ ہمارا جو آپس میں اتحاد تھا، اتفاق تھا، بھائی چارہ تھا، پیار محبت تھی، وہ پیار محبت اور بھائی چارہ ختم ہو گیا۔ اور سب سے زیادہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے زیادہ قومیت پرستی عرب کے اندر موجود تھی جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی نا جی۔ سب سے زیادہ قومیت پرستی عرب کے اندر موجود تھی، سب سے زیادہ مفاد پرستی عرب کے اندر موجود تھی، بے انتہا کی قومیت پرستی تھی۔ حالانکہ تھے سارے عرب کے لوگ، لیکن چونکہ خاندان بہت زیادہ تھے، قبائل بہت زیادہ تھے، ایک قبیلے کے فرد کو اگر کوئی مار رہا ہوتا ہے بھئی تو پورا قبیلہ اس کی مدد کرنے کے لیے وہاں پہنچ جاتا۔ چلو اس کی یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک قبیلے کے آدمی اگر کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے بھئی، ایک قبیلے کا آدمی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو ظلم کرنے والے کا قبیلہ جو ہے وہ اس کو ظلم سے نہیں روکتا تھا، اس کو ظلم سے روکنا اپنے لیے آر سمجھتا تھا۔ کیوں؟ میرا قبیلہ ہے، چاہے وہ ظلم کر رہا ہے، چاہے وہ حق تلفی کر رہا ہے، چاہے وہ اس کا حق کھا رہا ہے، لیکن اس کے قبیلے والا جناب اس کو روکنا تو دور کی بات، اس کا دستے بازو بنتا تھا کہ تم اور ظلم کرو۔ یہ حالت تھی عرب کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے۔ لیکن جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبوت کا اعلان کیا، تو اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قومی عصبیت کو ختم کیا، لسانی عصبیت کو ختم کیا، اس وطن پرستی کو ختم کیا، اور سب کو ایک دائرے کے اندر جمع کیا، اور فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کسی قبیلے کا نام نہیں لیا، کسی خاندان کا نام نہیں لیا، کسی ملک والے کا نام نہیں لیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا،
کہ ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، کسی فرد کا نام، کسی قوم کا نام نہیں لیا ہے۔ اس کے اندر ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے قومیت کے پیچھے پڑھ کے، ہم جناب قومی عصبیت کے پیچھے پڑھ کے، لسانی عصبیت کے پیچھے پڑھ کے آپس کے اندر اتحاد اور اتفاق کو ختم نہ کریں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلا کام یہ کیا۔ اس کے بعد ایک اور کارنامہ جو آج تک جناب علماء کرام اس کے بارے میں سناتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کی مدینے کی طرف، تو سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا تھا۔ مہاجرین کا وطن اور ہے، مکہ ہے، انصار مدینہ کے رہنے والے ہیں بھائی، اور ان کو بھائی بھائی بنایا، اور بھائی بھائی بنا کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہو۔ مسلمان بھائی کی طرح ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ المسلم کجسد واحد کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور دنیا آج تک اس طرح کی مثال قائم نہیں کر سکی ہے، یعنی اتنے آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، اتنے ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، مہاجرین اور انصار کے آپس میں اپنے کاروبار تقسیم کر لیے، اپنے گھر بار تقسیم کر لیے، اپنے ساز و سامان تقسیم کر لیے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ دوسرا کام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور تیسرا کام کیا کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قومی عصبیت کو ختم کرنے کے لیے؟ تیسرا کام یہ کیا کہ مدینے کے اندر جتنے بھی قبائل موجود تھے ان سب کو جناب اتحاد اور اتفاق کی لڑی کے اندر پرو دیا، آپس میں معاہدے کروائے، جنگ بندیاں کروائیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فساد کا قلع کما کیا، جب سب کا آپس میں معاہدہ ہوا تو سب امن کے ساتھ رہنے لگ پڑے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قومی عصبیت کمزور ہوئی، لسانی عصبیت کمزور ہوئی، خاندانی عصبیت کمزور ہوئی، جو سالہ سال ان کے اندر جناب پل رہی تھی، جس کی بنیاد پر خاندانیں بگڑ چکے، خاندانوں کے خاندان جناب ہلاک ہو چکے تھے، صفحہ ہستی سے مٹ چکے تھے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور پھر لیکن عرب کے اندر پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کے اثرات موجود تھے، اس قومی عصبیت کے، قومیت کے اثرات موجود تھے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جناب افرادی قوت عطا کی ہے بھئی، مسلمانوں کو افرادی طاقت عطا کی، تو فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ جب ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاتحانہ انداز میں مکے کے اندر جب داخل ہوئے، یہاں جب ہمارے یہاں ملک کے اندر، ہمارے دنیا کے اندر جب قوم کسی ملک کو فتح کرتی ہے تو کیسے داخل ہوتی ہے؟ جناب تہو تیغ کر دیتی ہے، اپنے راستے میں کسی کو آنے نہیں دیتی، چاہے راستے میں بچہ آ جائے، چاہے راستے میں بوڑھا آ جائے، چاہے راستے میں مرد آ جائے، چاہے راستے میں عورت آ جائے، اس کو جناب قلع کما کر کے جناب اس کو صفحہ ہستی سے مٹا کر گزرتے ہیں۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے فاتحانہ انداز میں، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک جھکی ہوئی تھی، انتہائی عاجزی کے ساتھ۔ جب فاتح داخل ہوتے ہیں تو ایسے داخل نہیں ہوتے ہیں، وہ جناب لوگوں کی عزتیں تار تار کر دیتے ہیں، لوگوں کی گردنیں اتار دیتے ہیں، لوگوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے داخل نہیں ہوئے۔ رات کا اندھیرا ہے، صحابہ اکرام جانثار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے ساتھ جناب فاتحانہ انداز میں مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ذرا آپ تصور میں جا کر دیکھیں، مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور جناب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا ہے، اور گھروں کے دروازے جناب بند ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تکلیفوں میں مبتلا کیا تھا، پریشانیوں میں مبتلا کیا تھا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قتل کے منصوبے بنائے تھے، بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی تھیں، گردن کے اوپر اوجری رکھی گئی تھی، بدماش لڑکوں کو پیچھے لگا کر پتھر مروائے گئے تھے، یہ وہی لوگ ہیں۔ آج اللہ نے نبی کو طاقت دی ہے، فاتحانہ انداز میں جناب مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور حالت کیا ہے کہ گردن جھکی ہوئی ہے، اور زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، زبان پر اللہ کی حمد و ثنا ہے،
اور صحابہ کرام جانثار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چل رہے ہیں. مکے کی گلیوں کے اندر جناب مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے اور مکے کے دروازے سارے بند ہیں. رات آدھی گزرتی ہے تو گھر کے اندر جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے مردوں سے کہتے ہیں ذرا باہر نکل کر دیکھو تو صحیح محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہاں گیا ہے. کیونکہ جب کوئی فاتحانہ انداز میں شہروں میں داخل ہوتا ہے وہ تو کسی کی عزتوں کو نہیں چھوڑتے ہیں, وہ تو لڑکوں کو غلام بناتے ہیں, مردوں کو جناب سولی پر لٹکاتے ہیں, عورتوں کو باندیا بناتے ہیں, کسی کی عزتوں کا خیال نہیں ہوتا. یہ کیسا لشکر ہے کہ کسی کو چھیڑتے ہی نہیں ہے, ذرا باہر نکل کر دیکھو تو صحیح یہ ہو کیا رہا ہے. تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ وہ جو لوگ مرد تھے وہ دروازہ کھول کر باہر دیکھتے ہیں تو ایک عجیب ہی منظر ہوتا ہے, ایک عجیب ہی منظر ہوتا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں کہ قومی عصبیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ختم کی. وہ باہر نکل کر دیکھتے ہیں تو ایک عجیب ہی منظر ہوتا ہے. کیا منظر ہوتا ہے؟ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ کعبے کے طواف کے اندر مصروف ہیں, کعبے کے طواف کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ جو فتح ہمیں ملی ہے یہ آپ کی وجہ سے ہمیں ملی ہے, یہ آپ کی مدد و نصرت کی وجہ سے ہمیں ملی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں بتاتا ہے کہ قومی عصبیت سے باہر نکلیں, لسانی عصبیت سے باہر نکلیں. آپ کا کوئی دشمن ہے تو اس دشمنی سے دستبردار ہو جائیں. آپ کی کسی کے ساتھ ناراضگی ہے تو ناراضگی کو بھلا دیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, ایک جسم کی مانند. ایک جسم, ایک ہاتھ میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم بے قرار نہیں ہوتا, ہوتا کہ نہیں؟ حالانکہ ہاتھ پورا جسم تو نہیں ہے, ہاتھ جسم کا ایک عضو ہے. آنکھ میں درد ہوتا ہے تو کبھی پاؤں نے انکار نہیں کیا ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ان سب کا آپس میں اتحاد ہے, سب کا آپس میں اتفاق ہے. پورا جسم بے قرار ہے, سر میں درد ہوتی ہے تو ساری رات آنکھیں نہیں سوتی ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے, قومی عصبیت سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے قومی عصبیت کی بنیاد کیسے اکھاڑ کر پھینکی. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہوئے تو اذان کا وقت آیا. اذان کا جب وقت آیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ جاؤ اور خانہ کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کر جناب اذان دو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر اذان دو. اب بلال کون ہے؟ حبشہ کا رہنے والا, ذات کا غلام ہے بھئی, رنگ کالا کلوٹا, کالے رنگ کا, موٹے ہونٹوں والا ہے بھئی, کہ جس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا. امیہ بن خلف کا غلام تھا, ابو بکر نے پیسے دے کر اس کو آزاد کروایا. ایک غلام کو اور حبشہ کے رہنے والوں کو نہ اس کا حسب نسب ہے, نہ اس کا خاندان ہے بھئی, نہ ذات کے اعتبار سے کوئی بڑا آدمی ہے, نہ شکل صورت ہے, نہ پرسنالٹی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ بلال بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ کر جا کر اذان دو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایسا کیوں کیا اللہ کے نبی نے؟ ایسا اس لیے کیا کہ رہتی دنیا تک انسانوں کو بتانا تھا کہ اگر آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم کرنا ہے تو قومی عصبیت سے باہر نکلو. تم میں سے کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے, تم میں سے بڑا وہ ہے جس کے اندر تقوی زیادہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سمجھ آ رہی بات کی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں جو سب سے زیادہ متقی ہے, چاہے وہ کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو, چاہے خاندان کے اعتبار سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو, چاہے مالداری کے اعتبار سے کمزوری کیوں نہ ہو, چاہے حیثیت کے اعتبار سے کمزوری کیوں نہ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے طاقتور وہی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہی مقصد تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خانہ کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا کرنے کا. علماء نے لکھا ہے جب حضرت بلال کو خانہ کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا کر رہے تھے نا جی, جو نیچے جو عرب کے لوگ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نا جی, وہ ان کے دل کے وہ اپنے دل کے اندر کڑنے لگے. ان کے دل کے اندر حسد کی آگ اور بھڑکنے لگی, کیونکہ وہ اپنے آپ کو خانہ کعبہ کا متولی سمجھتے تھے.
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بیت اللہ کا متولی سمجھتے تھے. تو ان میں سے بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے باپ دادا نے یہ منظر دیکھنے سے پہلے ہی مر گئے ہیں. ان میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے باپ دادا نے یہ منظر نہیں دیکھا, اس منظر کو دیکھنے سے پہلے مر گئے کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر ایک کالے شخص کو کھڑا کر دیا نبی نے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ان میں سے بعض لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے چلو خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑا کر دیا, لیکن کوئی ایسے شخص کو تو کھڑا کرتے کہ جو حسب نسب کے اعتبار سے اونچا ہو, جو رنگ کے اعتبار سے سفید ہو. نعوذ باللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ کالے کوے کو خانہ کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا کر دیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ باتیں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت اتاری جس کی تلاوت کی ہے کہ یا ایھا الناس, اے لوگو, انا خلقناکم من ذکر و انثی, کہ ہم نے تم کو مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, ہم نے تم کو خاندانوں اور قبائل کے اندر تقسیم کیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میں سے کوئی بڑا کوئی چھوٹا ہو گیا. برتری کا معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, برتری کا معیار یہ کہ تم میں سب سے زیادہ متقی جو ہوگا وہ برتر ہوگا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ چاہے وہ رنگ کا کالا بلال ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ رنگ کا کالا بلال ہی کیوں نہ ہو. کوئی مذہب یہ مثال پیش نہیں کر سکتی, یاد رکھیں. کوئی مذہب, دنیا کے اندر کتنے مذاہب ہیں؟ یہودیت موجود ہے, عیسائیت موجود ہے, ہندو موجود ہے, دہری موجود ہے, سکھ مذاہب موجود ہے. کوئی مذہب یہ مثال پیش نہیں کر سکتی ہے کہ ایک غلام کو جناب اپنے عبادت گاہ کے اندر کھڑا کرے اور جناب سب سے افضل اور سب سے بڑا کام اور سب سے عظیم کام اذان دینا وہ اس کے سپرد کرے. کوئی مذہب یہ مثال پیش نہیں کر سکتی ہے سوائے اسلام کے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے کہ قومی عصبیت سے باہر نکلو, لسانی عصبیت سے باہر نکلو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم سب مسلمان ہیں, کوئی پنجابی, کوئی پٹھان, کوئی سندھی, کوئی بلوچی, کوئی افغانی, کوئی نہیں ہے. سب مسلمان ہیں. المسلم کجسد واحد, مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اتنی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لیا. سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر حضرت بلال داخل ہوئے, پھر اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے. اتنی فضیلت اللہ نے حضرت بلال کو دی ہے. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے نا جی, سفر معراج پر, تو واپس آ کر حضرت بلال کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بلال, جب میں معراج میں گیا تھا تو میں جب چل رہا تھا تو میرے سے پہلے قدموں کی آہٹ آ رہی تھی, وہ تمہارے قدموں کی آہٹ تھی. تم تو دنیا کے اندر تھے, بتاؤ کہ تم دنیا کے اندر تھے, تمہاری قدموں کی آہٹ جنت میں کیسے آ رہی تھی؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں جاتے وقت بھی حضرت بلال کو گارڈ بنایا. جنت میں اللہ کے نبی تھے تو اس وقت بھی حضرت بلال کو گارڈ بنایا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بلال تم کوئی عمل تو ایسا کرتے ہو, کوئی عمل تو ایسا کرتے ہو, نہیں تو نہ تم ذات کے اعتبار سے اتنے بڑے ہو, نہ تم رنگ کے اعتبار سے سفید ہو, نہ تم خوبصورت ہو, ہیں بھائی, پہلے تم غلام تھے, نہ تمہاری کوئی اوقات ہے دنیا کی زندگی میں دنیا داروں کے سامنے, لیکن اتنی ویلیو تمہاری کہ جنت کے اندر میں جا رہا تھا, میرے سے پہلے تمہارے قدموں کی آہٹ کی آواز آ رہی تھی, تم کرتے کیا ہو؟ یہ نبی پوچھ رہا ہے صحابی سے. حضرت بلال نے فرمایا کہ اللہ کے نبی, میں کوئی ایسا عمل تو نہیں کرتا ہوں, صرف ایک عمل کرتا ہوں, جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیت الوضو کے پڑھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, یہی عمل ہے میرا. فرمایا کہ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ تیری قدموں کی آہٹ کی آواز اللہ نے جنت میں مجھے سنا دی. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ہاں عزت کا معیار دنیا کی عزت نہیں ہے. اللہ کے ہاں رفعت کا معیار دنیا کی خاندانی حسب نسب نہیں ہے. دنیا کے اندر چاہے جناب غریب سے غریب تر ہی کیوں نہ ہو, نیچے خاندان کا کیوں نہ ہو, لیکن اگر زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار رہا ہے, صبح و شام اللہ کی مرضی کے مطابق گزار رہا ہے, تو اللہ کے ہاں اس کی بڑی وقت اور بڑی فضیلت ہے. یاد رکھے بات, سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟
ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قومی عصبیت سے باہر نکلیں، لسانی عصبیت سے باہر نکلیں، خاندانی عصبیت سے باہر نکلیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھیں تو جگہ جگہ پر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کس طریقے سے اس قومی عصبیت کا خاتمہ کیا، اس خاندانی اور لسانی عصبیت کا خاتمہ کیا۔ تبھی تو اتنا اتحاد قائم ہوا صحابہ کرام میں، تبھی تو اتنا اتفاق ہوا ہے بھئی، تبھی تو اتنا اتحاد قائم ہوا کہ صحابی کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں عربی ہوں یا عجمی ہوں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی کہ قدم قدم پر اللہ کے نبی نے امت کو یہ تعلیم دی کہ ایک مسلمان بن کر رہو۔ کیا بن کر رہو؟ مسلمان بن کر رہو۔ پوری دنیا کے اندر آپ کی شناخت مسلمان کی یاد رکھیں۔ آپ کی شناخت قومیت کی بنیاد پر نہیں ہے، آپ کی شناخت مسلمان کی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ ایک اور بڑا بہترین واقعہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے تھے، ایران کے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایران کا رہنے والا کیسے صحابیت کے درجے پر پہنچا۔ اور حضرت سلمان فارسی کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے گھر کا فرد ہے، حالانکہ رہنے والا فارس کا تھا، ایران کا تھا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عجمی تھا، عربی نہیں تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی فضیلت ہے۔ ان کا اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ یہ ایران کے اندر رہتے تھے اور ایران کی بھی رائل فیملی کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا۔ شاہی خاندان کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا تھا۔ تو ان کے باپ نے جناب ان کو گھر سے کبھی باہر نہیں نکلنے دیا تھا۔ ان کے باپ نے ان کو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا تھا۔ ایک ہی بیٹا تھا اور اس کی جناب اتنی دیکھ بھال ہوتی تھی، اور پھر شاہی خاندان کا تھا، اتنی دیکھ بھال ہوتی تھی کہ اس کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتے تھے۔ گھر کے اندر اس کے لیے ایک آتش کدہ بنایا ہوا تھا، اور یہ مجوسی تھا، مجوسی مذہبی اعتبار سے یہ مجوسی تھا، آگ پرست تھا، آتش پرست۔ گھر کے اندر اس کے لیے ایک آتش کدہ بنایا گیا تھا، اور اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ نے اس آتش کدہ کے پاس بیٹھے رہنا ہے، اس کی آگ کبھی بجھنے نہیں دینی، اس کی آگ کبھی بجھنے نہیں دینی۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے دیتے ہیں، سمجھ بوجھ دے دیتے ہیں، عقل فہم و فراست دیتے ہیں۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یار مجھے اس آتش کدے پر بٹھایا ہوا ہے اور مجھے کہتے ہیں یہ خدا ہے، اس کا مطلب یہ کہ میں اپنی خدا کی حفاظت کروں گا یہاں پر بیٹھ کر۔ وہ کیسا خدا ہو سکتا ہے کہ جس کی حفاظت میں کروں، جس کو ہمیشہ جلاتا رہوں، جس کو بجھنے نہ دوں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ چیزیں اس کے ذہن میں آتی تھی حضرت سلمان فارسی کے۔ تو فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی جو تھے ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ نے جناب اس آتش کدے پر بیٹھنا ہے، اور اس آتش کدے پر بیٹھ کر اس آگ کو کبھی بجھنے نہیں دینا، اور ان کی یہی ذمہ داری تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، باپ نے ان سے کہا کہ بھئی آپ ایسا کرو، فلانی زمین ہے، فلانی زمین پر کوئی کام ہے، آپ وہاں پر چلے جاؤ، وہ کام کر کے آ جاؤ، اس آتش کدہ پر تھوڑی دیر کے لیے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اب اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، عیسائی دین پر سارے لوگ چل رہے تھے، یہ چونکہ مجوسی تھے، آتش پرست تھے، اور عیسائی دین حق پر تھا اس وقت۔ تو یہ جناب کھیت کی طرف جا رہے تھے، اچانک راستے میں ان کی نظر پڑتی ہے ایک گرجا گھر کے اندر، عبادت گاہ کے اندر، عیسائیوں کی جو عبادت گاہ ہوتی ہے، گرجا گھر ہوتا ہے، اس کے اندر ان کی نظر پڑی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک مخصوص طریقے سے عبادت کر رہے ہیں، تو اس نے جناب وہاں گیا، وہاں جا کر ان کو دیکھتا رہا، چونکہ وہ حق مذہب تھا، عیسائی مذہب اس وقت حق مذہب تھا، ان کو دیکھتا رہا۔ دیکھ کر جناب اس کو بڑا اچھا لگا۔ انہوں نے کہا کہ یار، دل میں سوچا کہ یار یہ مذہب تو ہمارے مذہب سے بہت اچھا ہے، ہمارے مذہب میں تو کوئی کام ہی نہیں سوائے آگ کے پاس بیٹھنے کے، ہے بھائی، سوائے آگ کے پاس بیٹھنے کے اور کوئی کام نہیں ہے، اصل مذہب تو یہ ہے، یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جناب ان کے ساتھ تعلق بنایا، تعلق بنا کر وہ کافی دیر ہو گئی۔ جب دیر ہو گئی تو چونکہ یہ ایک اکلوتا بیٹا تھا اور پھر رائل فیملی سے تھا، باپ نے جناب ملازم دوڑا دیے، بیٹا کہاں چلا گیا؟ کافی دیر کے بعد تلاش کر کے اس کو لے کر آئے۔ باپ نے پوچھا کہ بھئی بیٹا کدھر تھے؟
انہوں نے کہا کہ میں فلانے گرجا گھر کے اندر تھا عیسائیوں کے پاس، ان کی عبادت مجھے بڑی پسند آئی۔ باپ سمجھ گیا کہ بیٹا ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ باپ نے کیا کیا جناب، اس کو ہتھکڑیاں لگا دی، گھر کے اندر قید کر دیا۔ اب چونکہ ان کے ساتھ ان کی یاری دوستی بن گئی تھی، کسی کے تھرو ان کو پیغام پہنچائے کہ بھئی تمہیں یہ مذہب کہاں سے ملا ہے، جہاں سے ملا ہے میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مذہب کا منبع جو ہے یہ شام ہے، کیونکہ شام انبیاء کی سرزمین تھی، شام ہے، وہاں سے یہ مذہب آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا جی شام سے کوئی قافلہ آتا ہے تو پھر آپ مجھے اطلاع کریں، میں اس قافلے کے ساتھ شام جانا چاہتا ہوں تاکہ میں اس مذہب کو اختیار کروں، یہ مجوسی مذہب سے اپنی جان چھڑاؤں اور وہاں جا کر جناب عیسائی مذہب پر عمل کروں۔ تو وہاں سے قافلہ آیا شام سے۔ جب شام سے قافلہ آیا نا تو ان تک پیغام پہنچا کہ بھی شام سے قافلہ آ گیا، فلانے دن اس نے واپس جانا ہے، تو اس نے جناب کسی طریقے سے اپنی جان چھڑائی یہاں سے اور اس قافلے والوں کے ساتھ شامل ہو گیا، اور اس قافلے والوں کے ساتھ شامل ہو کر ان کے ساتھ مل کر شام پہنچ گیا۔ شام پہنچ کر اس نے کہا کہ بھئی شام کے اندر جو سب سے بڑا پادری ہے نا جی، تمہارے مذہب کا سب سے بڑا جو عالم ہے، اس کے پاس مجھے بھیجو تاکہ میں اس سے اس مذہب کے متعلق کوئی ضروری باتیں سیکھوں اور اس مذہب کے اندر داخل ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کروں۔ تو اس کو ایک پادری کے پاس بھیج دیا شام والوں نے۔ پادری کے پاس گیا اور وہاں جا کر جناب اس نے اس کی خدمت کی کئی سال۔ بیچ میں بہت سی چیزیں ہیں جو میں چھوڑ رہا ہوں، وقت بھی کم ہے اس لیے۔ اس پادری کے پاس گیا اور وہاں جا کر جناب اس نے اس کی خدمت کی، کئی سال اس کے پاس رہا، عیسائیت کا علم سیکھا۔ سیکھنے کے بعد جب اس پادری کا آخری وقت آیا نا جی، مرنے کا وقت ہو گیا، تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ یار اب تو تم دنیا سے جا رہے ہو، تو میں اب کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا فلانی جگہ پر ایک پادری ہے، میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس پادری کے پاس چلے جانا، وہاں سے تمہیں اس عیسائیت کا علم مل جائے گا۔ اب جناب وہ مر گیا، اس کا کفن دفن کیا اور وہ اسی طریقے سے اس کے حکم کے مطابق اس پادری کے پاس آ گیا۔ اب وہاں پر رہنے لگا، کئی سال وہاں پر رہا۔ کئی سال رہنے کے بعد پھر جناب وہ پادری بھی مر گیا۔ اس پادری سے مرتے وقت اس نے پوچھا کہ جناب آپ بھی جا رہے ہیں آخرت کے سفر پر، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں اپنے اس سفر کو جاری رکھوں، یہ جو حق کی تلاش ہے نا جی، اس حق کی تلاش تک میں پہنچ جاؤں، اس حق تک میں پہنچ جاؤں۔ تو اس نے کسی اور پادری کا نام دیا اس کو۔ اب اسی طریقے سے وہ ہر پادری کے پاس کچھ نہ کچھ وقت گزارتا گیا، چونکہ جس پادری کے پاس جاتا 10 سال بعد 15 سال بعد وہ چلا جاتا، کیونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ میں کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں عمر عطا فرمائی تھی۔ 350 سال اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر عطا فرمائی تھی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ظاہر بات ہے اتنی لمبی عمر ہے۔ تو اسی طریقے سے جناب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے نا جی، وہ پادریاں تبدیل کرتے رہے۔ آخر میں ایک پادری کے پاس آئے، ان کے پاس کچھ عرصہ رہنے کے بعد جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا نا جی، تو انہوں نے اس پادری سے کہا کہ حضرت دیکھیں میں اتنے پادریوں کے پاس سے ہوتا ہوا آیا ہوں، آپ بھی دنیا سے جانے لگے ہیں، میں جو حق کی تلاش میری لگی ہوئی ہے کئی سالوں سے وہ پوری نہیں ہو رہی، اب آپ چلے جائیں گے میں کس کے پاس جاؤں گا؟ اس نے کہا فکر نہ کرو، اس نے کہا تم ایسا کرو، یثرب کی طرف جاؤ، یثرب کی طرف۔ یثرب پرانے زمانے میں عرب کو کہتے تھے، مدینے کو کہتے تھے، مدینے کو۔ یثرب کی طرف جاؤ، کیونکہ ہماری مقدس کتاب کے اندر نبی آخر الزمان کی جو نشانیاں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ اب جو نبی آخر الزمان آئے گا برحق مذہب وہی ہوگا، اس کی جناب رہنمائی کی مدینے کی طرف۔ اب جناب ادھر سے وہ پادری مرا، اس کے بعد جناب اس نے سفر شروع کیا۔ راستے میں ایک قافلہ اب دیکھو یہ کتنا لمبا سفر ہے، ایک پادری، پھر دوسرا پادری، پھر تیسرا پادری، پھر چوتھا پادری، کتنے پادری گزرے ہوں گے بیچ میں سے، ہیں بھائی؟ تو اب اس نے جناب مدینے کی طرف سفر شروع کیا۔ اس کے پاس کچھ مال مویشی تھے حضرت سلمان فارسی کے پاس۔ انہیں جناب ایک قافلے کے ساتھ ملاقات ہوئی، راستے کا اس کو علم نہیں تھا۔ قافلے والے کو کہا کہ حضرت بات یہ ہے میں نے مدینے جانا ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، بدلے میں یہ میرے مال مویشی آپ رکھ لیں، مجھے مال مویشی کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں جس کو حق کی تلاش ہوتی ہے نا اس کو دنیا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جس کو حق کی تلاش ہوتی ہے اس کو دنیا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کو دنیا کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ دنیا نہیں کمانا چاہیے، دنیا کماؤ دبا کر، حلال مال کماؤ، لیکن اس دل میں نہ بٹھاؤ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس دل میں نہ بٹھاؤ۔ بھائی انسان کی مثال کشتی کی طرح ہے، انسان کی مثال کشتی کی طرح ہے۔
مال کی مثال پانی کی طرح ہے، جب تک پانی کشتی کے نیچے چلتی رہے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ پانی نیچے سے نکل کر کشتی میں آ گئی تو کشتی ڈوب گئی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ انسان مال حاصل کرے، کاروبار کرے، ہاں بھائی، جدید کاروبار کرے، تجارت کرے، حلال کمائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی یہ مال اس کے دائیں بائیں سے نکل کر اس کی دل کی کشتی کے اندر آ گیا نا، اس کا ایمان اس وقت خراب ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس قافلے کے ساتھ مل گئے، ان کو کہا کہ جی میرے مال مویشی آپ لے لیں سارے، مجھے صرف ایک کام ہے، وہ یہ ہے کہ میں نبی آخر الزمان تک پہنچنا چاہتا ہوں، اور جس حق کی مجھے تلاش ہے وہ حق مجھے وہاں سے ملے گا۔ جناب وہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ اپنے جانور ہمیں حوالے کر دیں اور ہمارے ساتھ چلیں۔ اب وہ جناب بے وفا تھے، وہ لوگ، وہ قافلے والے، انہوں نے کیا کیا، ایک جگہ پر جا کر حضرت سلمان فارسی کو دھوکے سے بیچ دیا کہ یہ ہمارا غلام ہے، ہم نے بیچنا ہے۔ اب ایک اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ جس کا مال و متاع بھی اس سے چھن گیا ہو، جس کو کوئی جان پہچان والا نہ ہو، کسی کو کیا پتا ہے کہ یہ ایران کے شاہی خاندان کا لخت جگر ہے بھائی، کسی کو کیا پتا ہے کہ اس کا تعلق رائل فیملی کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کیا کیا جناب، دھوکے کے ساتھ اس کو کسی یہودی کے ہاتھ میں فروخت کر دیا۔ حالانکہ یہ ان کے لیے ایک ناگوار چیز تھی کہ مجھے بیچا جا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت کار فرماتی۔ وہ حکمت کیا کار فرماتی؟ وہ حکمت یہ کار فرماتی کہ جس یہودی کے ہاتھ میں حضرت سلمان فارسی کو بیچا گیا تھا نا جی، اس یہودی نے حضرت سلمان فارسی کو آگے ایک اور یہودی کو بیچا، اور وہ یہودی مدینے کا رہنے والا تھا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ یہودی مدینے کا رہنے والا تھا۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے نکال کر اس کو پہنچا دیا مدینے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، یاد رکھو قرآن کی آیت ہے، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے نا جی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت چاہتے نا، ایک ہدایت کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، میری بات ذہن میں رکھو، ہدایت کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ آج ہم کہتے ہیں ہم دکان پر بیٹھتے ہیں، دھوکہ نہ دے تو کاروبار نہیں ہوتا، ہاں بھائی، جھوٹ نہ بولے تو کاروبار نہیں ہوتا۔ کل قیامت کے دن سلمان فارسی کے سامنے کیا جواب دو گے؟ ہاں بھائی، کل قیامت کے دن حضرت یونس علیہ السلام کے سامنے کیا جواب دو گے؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ یونس علیہ السلام کے اوپر جب پریشانی آئی تو اس نے کس کو پکارا تھا؟ اللہ کو۔ یوسف علیہ السلام کی طرف جب پریشانی ہے تو اس نے کس نے پکارا تھا؟ نوح علیہ السلام کے اوپر جب پریشانی ہے کس کو پکارا تھا؟ تو جب تمہارے سامنے پریشانی تو تم نے اللہ کو کیوں نہیں پکارا؟ جب تمہارے سامنے کاروباری راستے بنتے، جھوٹ کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، دھوکے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، تو مجھے بتاؤ کہ اللہ کہاں پر تھا؟ اللہ کو کیوں نہیں پکارا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو وہ یہودی جناب، حضرت ٹائم اوپر ہو گیا، معذرت کے ساتھ تو وہ حضرت سلمان فارسی کو لے کر مدینہ پہنچ گیا۔ اب جب مدینہ پہنچے نا جی حضرت سلمان فارسی، تو وہ جو یہودی راہب تھا نا جی، یہودی پادری، اپنا عیسائی پادری، اس نے اس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نشانیاں بتائی ہوئی تھی، اور مدینہ کی بھی نشانیاں بتائی ہوئی تھی کہ مدینہ کا علاقہ اس طرح ہے جغرافیائی اعتبار سے۔ تو وہ جب مدینہ کے اندر انٹر ہوا نا جی، وہ نشانی اس کو نظر آنے لگ پڑی۔ اس نے کہا کہ یہ تو میرے ساتھ بڑا اچھا ہو گیا کہ مجھے مدینہ لے آیا۔ تو اب جب مدینہ میں آیا نا جی، وہ آقا اس کو لے کر، یہودی آقا، وہ آقے کے ساتھ رہنے لگ پڑا۔ اس یہودی کا ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر وہ کام کرنے لگ پڑا۔ کام کیا تھا؟ کام یہ تھا کہ اس باغ کے اندر جناب درخت ہیں، درخت کے اندر پھل لگے ہوئے ہیں، پھل کاٹنے ہیں یا پھل اگانے، جو بھی ہے، پانی دینا ہے، جو باغ کے کام ہوتے ہیں، ان کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس کے کئی سال گزر گئے۔ اب دیکھو یہ سفر کہاں سے شروع ہوا ہے؟ اس آتش کدے سے شروع ہوا ہے، اور یہ مدینے پر آ گیا ہے۔ اب مدینے میں بھی کئی سال گزر گئے ہیں، اور تلاش ہے حق کی، نبی آخر الزمان کی۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، چڑھ کر کو پھل کاٹ رہا تھا، اتنے میں مدینے کے اندر شور آ گیا۔ کیا شور آیا؟ کہ مکے سے ایک شخص آیا ہوا ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اب جناب حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب میرے کان میں یہ آواز پڑی تو میں نے چھلانگ لگا دی۔ کئی سال کا پیاسا، ہاں بھئی، جب اس کے سامنے آب کوثر آ جائے، جب اس کے سامنے آب کوثر آ جائے تو کس سے رہا جا سکتا ہے؟ اور کئی سال حق کا متلاشی، جب اس کی منزل اس کے سامنے آ گئی، اس کو آواز پہنچی کہ بھئی مدینے کے اندر، کیونکہ اللہ کے نبی ہجرت کر کے آئے تھے نا مکے سے، تو مدینے کے اندر ایک شخص آیا ہے اپنے جانثاروں کو لے کر جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے جناب درخت کے اوپر سے چھلانگ لگا دی۔
چھلانگ لگائی تو میرا آقا نیچے بیٹھا تو اس نے مجھے فوراً پکڑ لیا, سمجھا کہ بھاگ رہا ہے غلام. آقا کو کہا کہ میں غلام تو آپ ہی کا ہوں, بھاگتا نہیں ہوں, لیکن میرا دل کسی اور کا غلام ہے. غلام تو آپ کا ہوں, جسم آپ کے قبضے میں ہے, لیکن میرا دل کسی اور کا غلام ہے, مجھے زیارت کرنے دو, میں واپس آ جاؤں گا. اب جناب وہ جو پادری تھا نا جی, جس نے اس کو بتایا تھا, اس نے 3 نشانیاں بتائی تھی. اس نے کہا تھا کہ فلانے جگہ پر اللہ کا آخری نبی آئے گا, اس کی 3 نشانیاں ہوں گی, اگر 3 نشانیاں اس کے اندر پائی گئیں تو سمجھو وہ نبی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو, مسلمان ہو جاؤ, اور وہی برحق دین ہے. وہ 3 نشانیاں کیا ہے؟ نمبر 1, وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا, صدقہ قبول نہیں کرے گا. نمبر 2, ہدیہ تحفہ اس کو دو تو وہ تحفے کو قبول کرے گا. اور نمبر 3 اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. ہاں, اس کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. آج ہم بھی جناب عشق کا دعویٰ کرتے ہیں بھائی, عاشق رسول ہے, عاشق رسول, عمل صفر عمل. عاشق رسول تو یہ ہے کس آتش کدے سے اٹھ کر, کتنے راہبوں کے سامنے بیٹھ کر, کتنے قافلوں میں بک کر مدینے کے اندر غلامی کی زندگی جی رہا ہے, ایک شہزادوں کی زندگی گزارنے والا سلمان فارسی. یہ ہے عاشق رسول. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کوئی سمجھانے والا نہیں, کوئی بتانے والا نہیں, دین اسلام کا کوئی پتہ نہیں. عیسائی مذہب اس وقت موجود تھا. اس کو کہتے ہیں عاشق, حق کا متلاشی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو وہ جناب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبا کے اندر تشریف فرماتے. مدینہ کے اندر جب انٹر ہوئے نا, اللہ کے نبی سب سے پہلے قبا کے اندر تشریف فرما ہوئے تھے. تو بھاگتا ہوا گیا نبی کے پاس قبا کے اندر. قبا کے اندر جا کر دیکھا تو ایک جم غفیر ہے جناب. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, مہاجرین تشریف فرما ہے جناب. پیشانی روشن ہے آفتاب اور ماہتاب کی طرح. نبی کا خوبصورت چہرہ, نبی کی خوبصورت گفتار, نبی کی خوبصورت رفتار ہے بھئی, ہر چیز نبی کی. لیکن نشانیاں چونکہ نہیں دیکھی تھیں, ساتھ اپنے ساتھ کچھ کھجورے لے گئے, جا کر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ صدقہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبی صدقہ نہیں کھاتے ہیں, لیکن صحابہ کرام کو دے دیا, خود نہیں کھایا. سلمان فارسی نے کہا کہ ایک نشانی پوری ہو گئی, ایک نشانی پوری ہو گئی. اور اگلے دن پھر آئے, کچھ کھجورے پھر ساتھ لے کر آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی یہ تحفہ ہے. اللہ کے نبی نے تحفہ قبول کیا, انہوں نے کہا کہ یہ تحفہ ہم قبول کرتے ہیں, اور اللہ کے نبی نے تناول فرمایا اور صحابہ کرام نے بھی تناول فرمایا. 2 نشانیاں پوری ہو گئیں اور پھر ایک نشانی باقی تھی. وہ کیا تھی؟ مہر نبوت. اس کے انتظار میں تھے, کیسے مہر نبوت دیکھوں, کیسے اللہ کے نبی کو کہوں کہ اللہ کے نبی اپنی قمیض مبارک اتاریے, میں نے مہر نبوت دیکھنی ہے. بھائی مہر نبوت فرماتے ہیں کہ میں اسی طاق میں تھا کہ کسی طریقے سے مہر نبوت کی زیارت ہو جائے. بھئی میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی ہیں. اتنے میں فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لائے جس باغ میں میں کام کرتا تھا. اس باغ میں تشریف لائے جس باغ میں میں کام کرتا تھا. تو میں بڑا خوش ہوا, میں اللہ کے نبی کے گرد گھومنے لگ پڑا کہ کسی طریقے سے اس مہر نبوت کو دیکھ لوں. فرمایا کہ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ سلمان فارسی اس مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا ہے. وہ بھی تو نبی تھا, اس کو بھی تو پتہ تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بتایا ہوا تھا کہ تیرا یہ غلام کہاں سے تیرے پیچھے چل کے آ رہا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے فوراً اپنا پیچھے سے کپڑا اٹھا کر کہا کہ سلمان فارسی جس کو تو دیکھنا چاہتا ہے, جس کے تیرے لیے حکم ہوا ہے, وہ یہاں پر موجود ہے, آ کر دیکھ لے. سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے جناب چھلانگ لگائی اور مہر نبوت کو چوما اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان لے کر آیا, اور اللہ کے نبی نے مجھے اپنا صحابی بنایا. تو بتانے کا مقصد یہ, ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو کہاں سے چلنے والا ایک مجوسی آدمی, عجمی, اور پھر غلام رہا ہے بھئی, اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا, اور اللہ کے نبی نے اس کو صحابیت کے درجے پر فائز کیا. یہ بھی نہیں کہا کہ یہ عجمی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ بھی نہیں کہا کہ یہ مجوسی ہے, یہ بھی نہیں کہا کہ یہ غلام ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بلکہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت, سلمان مجھ سے ہے اور اس کا تعلق میرے اہل بیت سے ہے. اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ آپس کے اندر سے اس عصبیت کو نکالو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس قومی عصبیت کے زہر کو نکالو, اس لسانی عصبیت کے زہر کو نکالو, آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہو. المسلم کجسد واحد کی طرح رہو کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. جب تک مسلمان ایک جسم کی مانند رہے گا, پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. جہاں اتفاق ختم ہوگا وہاں مسلمان مغلوب ہوں گے. اس کے اوپر انشاءاللہ اگلے جمعے میں گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ ملک توفیق عطا فرمائے.